کہ کتنا لمبا ہے پروگرام؟ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن السلام علیکم. میڈیا سیل پاکستان سیٹرڈے پی ٹی آئی اوورسیز اسپیشل میں ایک دفعہ پھر عفت صدیقی آپ کے ساتھ اور عارف وحید آپ کے ساتھ موجود. اور آج ہمارے کون کون سے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے دیکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بلوچستان سے بھی مہمان شخصیت جوائن کر رہی ہیں اور جرنلزم کا ایک بہت ہی نامور نام شخصیت ہیں, وہ بہت ہی جانی پہچانی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی شکاگو راجہ یعقوب صاحب ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بھی مہمان ہوں گے. جیسے جیسے مہمان آتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے گا, اور جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہ اس پر ڈسکس کریں گے. نیا دوبارہ ایک بل پاس کیا گیا ہے جو کہ انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. امریکہ میں زور و شور سے انتخابات کا موسم شروع ہو چکا ہے. ٹرمپ کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ بہت پر امید ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ کا صدر جو ہے اس کے اختیارات کتنے ہوتے ہیں, اس کے دعوے اس کے اقتدار میں آنے کے بعد کتنے جو ہے وہ ان کی پاسداری کرنے کا پابند ہو. سر کتنی اسٹرینتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس احتجاجی جلسے میں شامل ہوگی؟ آپ لوگوں کو کتنا کیا آپ اندازہ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اور اتنے مشکل حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے ماشاءاللہ سے بلوچستان کھڑا ہوا ہے, تو وہاں کے عوام کی کیا دکھتی ہے, ہمت کتنی ہے ان میں نکلنے کے لیے؟ بلوچستان میں پی ٹی آئی سے پہلے کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اسٹرینتھ میں تھی, اور اب جب سے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے خان صاحب کے ایک ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے, تو کتنی جو قبائل ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کا رویہ نرم ہوا ہے سیاست دانوں کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے, وہ حکومت کے ساتھ چلنے پر آمادہ نظر آتے ہیں. جی سر. تو ابھی جو حالات ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اتنے نازک حالات ہیں, لوگ بھی بہت زیادہ وہاں پر جو ہے اغوا ہوتے ہیں, بہت زیادہ نوجوان کھلے عام ہم نے دیکھا کہ اتنی بہنیں ہماری نکلی ہوئی ہوتی ہیں, مائیں ہماری نکلی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے نوجوان بچوں کا پتہ نہیں چلتا. ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سیاست کے لیے کتنا میدان آپ لوگوں کے لیے ہے, اور کتنا کام آپ لوگوں نے کیا ہے اور کتنا کام ابھی اور باقی کرنا ہے, لچک کتنی نظر آتی ہے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں؟ سر یہ واقعہ جو مستونگ کا آپ بتا رہی ہیں وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بچے جو ہے وہ ہینڈ بم کو کھلونا سمجھ کے لے آئے تھے جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا, یہ وہی واقعہ ہے نا؟ نہیں نہیں, یہ جھوٹی بات ہے. وہاں پر موٹر سائیکل میں بم تھی, موٹر سائیکل میں بم نصب تھا. اچھا جی 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 بالکل. اوکے جی. اچھا, تو یہ اس واقعے پہ تو یہی کہا جا رہا تھا, تو آپ ذرا حقیقت بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. میں بھی یہ حیران تھی کہ ایک بم کو لوگ کھلونا سمجھ کے کیسے لے سکتے ہیں, کیونکہ بلوچستان تو ایسا علاقہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں گنیں پکڑائی جاتی ہیں, ہم نے تو یہی سنا ہے, تو وہ تو اسلحے کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. ہم ڈیموکریٹک کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ, لیکن میں راجہ صاحب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ سر آپ نے دیکھا ہی ہوگا, ایک تو جو بل پاس کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور بل پاس ہوا ہے, اب اس کو نئے قانون میں آئین میں حصہ دار بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ جس پر شک ظاہر کرے گی اس کو وہ 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ تحویل میں لے سکتے ہیں. تو یہ کھلم کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور آپ اس بل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتیں کس طریقے سے آمادگی کا اظہار کر رہی ہیں, کیا وہ خود اس طرح کے بلز کے وکٹم نہیں بن سکتے؟ جی سر پلیز. جی آمین سم آمین, سب نے ہی ایک دن قبر کے اندر ہی ہونا ہے.
بس قبر کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سائشوں کو ختم کر دینے اور مٹا دینے والی موت جو ہے اس کو یاد کیا کرو، اور یہ بہت ضروری ہے. انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر لے کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے سب کچھ چھوڑ کر، اور اس وقت کوئی ہماری چیخیں نہیں سننے والا ہوگا، جو ہم نے کرتے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوگا. یا تو جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ ہوگی، یا تو دوزخ کے آگ میں سے ایک آگ ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھولے، لیکن احتساب کے بغیر توبہ ممکن نہیں ہوتی. جب انسان جتنی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اتنے ہی سچے دل سے پھر اس کا احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا سر، برین ڈرین پہ بڑی تشویشناک حالات پہ تبصرے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آپ 3 مہمان ماشاءاللہ سے اوورسیز ہیں اور آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزار دی. تو میں ایک سوال یہاں پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگوں نے پاکستان چھوڑا تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ ظاہر کوئی مطلب مجبوری تو نہیں تھی، لیکن کچھ گولز تھے جو آپ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اچیو نہیں ہو سکتے. تو وہ کون سے گولز تھے جن کو لے کر پاکستان کو یا اپنے ملک کو کوئی انسان چھوڑتا ہے، کوئی بچہ چھوڑتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ چھوڑتا ہے؟ اور کیا سمجھتے کہ آج بھی جو نوجوان جا رہے ہیں ان کا فیصلہ صحیح ہے؟ بالکل شکریہ. اچھا، میں ابھی ایک سوال کرنا چاہوں گی جہانگیر رین صاحب سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوال میں کر رہی تھی جب راجہ صاحب آئے تھے، تو میں وہی سوال اپنا کروں گی جو بیچ میں رہ گیا تھا، کہ ہمارا جو 15 ستمبر کا ڈی چوک کا جو ہم نے احتجاج کال کی پی ٹی آئی نے، اور اس کو لوگ بڑی تعداد سے نکلے، پوری دنیا حیران رہ گئی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر. اور پھر یہ کہا گیا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کسی بھی وجوہات کی بنا پر واپس پلٹے تو وہ یہ بھی بات ہوئی کہ دھرنے میں چینج ہونا چاہیے تھا، دھرنا لوگوں کو واپس نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل گئے تھے. اچھا، ابھی پھر یہ جو کال ہوئی ہے 8 نومبر کی احتجاج کی، تو اس کے بارے میں بھی علی امین صاحب کا ہم نے بیان دیکھا کہ جی اب یہ دھرنے میں چینج ہو جائے گا اس وقت تک جب تک ہم خان صاحب کو واپس گھر لے کر نہیں پلٹتے. تو آپ کیا سمجھتے؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کا ظاہر غم و غصہ تھا، لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ دھرنے میں چینج ہو جائے جب اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل گئی ہے. اور اب اس احتجاج کو آپ احتجاج کی نظر سے دیکھتے ہیں یا دھرنے کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان بھی پہلی دفعہ اتنی بڑی ہمیں جو ہے جوش و خروش کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور 8 نومبر ہی دونوں کی کے پی کے کی بھی احتجاج کی کال آ گئی ہے اور بلوچستان کی بھی. جی پلیز. سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھا، اب وہاں پر وہ جو اس عہدے کے لیے گئے تھے وہ عہدہ تو میرا خیال میں کچھ کٹائی میں پڑ گیا ہے. اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کی اہلیہ کا تعلق اسپین سے، تو ان کو پاکستان کا ایمبیسڈر اسپین میں ہائر کروانے کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی پی ٹی آئی اسپین نے اتنا بڑا جلسہ کیا، میرا خیال میں پی ٹی آئی اسپین سے بھی ہمارے ساتھ لیڈر شریک ہونے تھے، آج ہونے تھے یا پتہ نہیں اگلے پروگرامز میں ہوں گے وہ ہمارے ساتھ. تو جتنا بڑا ہم نے احتجاجی جلسہ دیکھا پی ٹی آئی کا اسپین میں، جس میں لوگ بہت ہی حیران بھی ہو گئے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کوئی خطہ جو ہے وہ اسپین میں بچتا ہے اور یا بچنا چاہیے؟ دنیا میں کہیں پہ بھی ایسے کرداروں کے لیے سر سلیبس بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے صرف 10% پڑھایا جاتا تھا، اب تو اور پتہ نہیں کیا کیا سلیبس بڑھائیں گے یہ لوگ انٹرنیشنل اسٹڈی میں سلیبس میں. اچھا، میں تسنیم صاحبہ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے بتایا ڈیموکریٹک کے لیے، اور ماشاءاللہ سے وہاں پر آپ نوجوانوں میں پولیٹیکل جو اویئرنیس پہ کام کر رہی ہیں کہ وہ پولیٹکس میں آئیں، کیونکہ پولیٹکس میں آئیں. جو لاسٹ ٹائم ہماری بات بھی ہوئی تھی اس پہ ذرا میں چاہوں گی اور روشنی ڈالیں. اور پاکستانیوں کا، پاکستانی یوتھ کا آپ امریکہ میں یا اور ممالک میں پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ کیسا دیکھتی ہیں؟ جی سر، آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ خان صاحب کے دور میں جو کام ہوا
تو اس کے بعد کافی افراد جو تھے وہ بازیاب ہوئے. تو سر کچھ پتا چلا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو ابینڈن کیا اور کہاں ان کو رکھا جاتا تھا, کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا, کچھ پتا چلا ان نوجوانوں کے بارے میں؟ کیونکہ یہ تو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ وہ گم ہو جاتی ہے, وہ بازیاب ہوئے تو پھر کس حال میں بازیاب ہوئے وہ ذرا بتائیے گا پلیز. میں میری بہن عفت شاید اگر ان الفاظ کو دوہراؤں تو کیا آپ سن سکیں گی ان باتوں کو؟ آپ نہیں سن سکیں گے. اندازہ تو ہے لیکن لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. میں میری بہن عفت شاید اگر ان الفاظ کو دوہراؤں تو کیا آپ سن سکیں گی ان باتوں کو؟ آپ نہیں سن سکیں گے. اندازہ تو ہے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمت ہے یا نہیں ہے, بات یہ کہ یہ چیز سامنے آنی چاہیے گویا پر انسان کی جان کی قیمت کس خبر کم لگائی جا رہی ہے. ان کا جرم کوئی بھی قانون کسی مجرم کے ساتھ ایسا انسان کو عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تشدد یا بربریت قانون نہیں اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا رحم اپنا فضل رکھے. اور اسی کے ساتھ دعاؤں کے تمنائی پاکستانی قوم اور جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, انسانیت سب سے بڑھ کر ہے, ہر مذہب سے اوپر پہلے ایک انسان کا درجہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے, اور اس کے بہت سے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اور 30 انٹرنیشنل رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس فنڈامنٹل بیسک, جو کہ انسان کا حق ہے, جو قدرت اس کو ودیت کرتی ہے اور وہ پوری دنیا مانتی ہے آج 30 آرٹیکلز کے نام سے ہیومن رائٹس کے. تو کم از کم وہ 30 رائٹس بھی اگر ہم انسان کو دے دیں تو دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارے کافی حد تک بن سکتی ہے. ظاہر دنیا پوری جنت تو نہیں ہو سکتی, اور کچھ نہ کچھ تو دوزخ کا بھی امتزاج رہے گا دنیا میں, لیکن سب سے پہلے انسان کو انسان کے بنیادی حقوق کی پاسداری کرنا اور کرنا سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ لینے سے دینے والا ہاتھ بڑا ہوتا ہے. تو پہلے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا ادائیگی کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, یہ ہم پر لازم ہے دوسرے کو دینا. سب سے پہلے عزت, سب سے پہلے اس کی حفاظت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہمیں تعلیمات دی کہ ایک مومن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے. تو ہاتھ اور زبان اس کے زخم بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کا حساب بھی بہت بڑا ہے, اور بس انہی چیزوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو کافی اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. اور دنیا کو سدھارنے سے زیادہ میرے خیال میں ہمیں خود کو سدھارنے پہ فوکس کریں تو دنیا خود ہی سدھرتی جائے گی, کیونکہ ہم اپنے آپ سے ہی شروع کر سکتے ہیں. تو بس یہی امید رہتی ہے اور یہی ہماری تمنا ہے, چھوٹا سا یہی ایک اہم ہے, اس پر ہم قائم رہ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے سب کے لیے. جو ہم نے دیکھا کہ لوگ تھے اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ انہوں نے قتل کیے گئے تھے, بہت سے گناہ کیے تھے, اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ پریشان ہوئے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں, میرے گناہ کہاں سے معاف ہوں گے. تو لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے گناہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو وہ پہاڑوں کے حساب کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے ان کے گناہ. تو آج اگر جنہوں نے غلطیاں کی بھی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو انسان کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی تو اب یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو ہر دنیا کی ہر قوت ہر مخلوق آپ کو معاف کر دے گی. بات یہ کہ انسان جو ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے. باقی جب یہ وہ قوم ہے عفت, توبہ کر کے بھی دوبارہ پھر وہی کام کرتی ہے, اور یہ ہمارے کئی دفعہ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں تصنیف, آپ کی اس بات سے مجھے اسماعیل منک جو ہیں, مفتی اسماعیل منک, ماشاءاللہ 500 دنیا کے بہترین اسکالرز میں ان کا شمار ہوتا ہے,
ان کا ایک میں نے جو ہے بیان سنا تھا ان سے ایک کسی